یار یہ تو انسانی صورت کے اندر ہمیں فرشتہ معلوم ہوتا ہے، بڑا ہمدرد و خیر خواہ ہے، یاروں کا یار ہے، اعلیٰ اقدار کا مالک ہے، انسانیت کے اعلیٰ مرتبے پر فیض یاب ہے۔ جس طرح وہ خود کھاتا ہے دوسروں کو بھی اسی طرح کھلاتا ہے، جس طرح وہ خود پہنتا ہے دوسروں کو بھی اسی طرح پہناتا ہے، جن نعمتوں سے وہ خود نفع اٹھاتا ہے دوسروں کو بھی موقع فراہم کر دیتا ہے۔ تو دنیا کے وطیرے اور طریقے سے ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ تعریف کے قابل وہ نہیں ہوتا جو خود تو سکھ اور سکون کی زندگی گزارتا ہو لیکن دوسرے رنج و غم میں مبتلا رہتے ہو، بلکہ تعریف کے قابل وہ ہوتا ہے جو خود بھی سکون اور اطمینان سے رہتا ہو، رنج و غم سے آزاد رہتا ہو، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ بھی سکون اور اطمینان کی زندگی گزارنے لگے اور رنج و غم سے آزاد ہو جائے۔ رب العزت نے یہاں اولیاء کاملین کی تعریف بیان کی، فرمایا میرے محبوب بندے وہ ہیں جو رنج و غم سے آزاد ہوتے ہیں، انہیں کوئی رنج نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، انہیں کوئی فکر دامن گیر نہیں ہوتی۔ تعریف کر کے اشارہ کر دیا ان سے تعلق جوڑ لو، یہ خود بھی رنج و غم سے آزاد ہے، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا وہ بھی رنج و غم سے آزاد ہو جائے گا۔ تو تعریف سے ہمیں یہ سبق بھی سمجھ میں آیا، قرآن میں اعلان بھی کر دیا، فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا اپنا رشتہ ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو بے ریا یاد کرتے ہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے انہیں یاد کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، دوستی کے لائق تو یہی ہیں، بس انہی سے دوستی کر لیجئے کیونکہ یہ اچھے دوست ہیں، کیونکہ یہ خود بھی رنج و غم سے آزاد ہوتی ہیں اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ بھی رنج و غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ سرخیل اولیاء میں سے آپ ولایت کے مراتب بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ولایت کے 100 درجات، اور خواجہ سے فرماتے ہیں کہ جب مومن بندہ عبادت و ریاضت کے ذریعے جب وہ معرفت کے راستے پر چلتا ہے نا تو آہستہ آہستہ حجابات اٹھتے جاتی ہیں اور اس کی درجات میں دن بدن ترقی ہوتی رہتی ہے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے، فرمایا جب وہ 17ویں درجے پر پہنچتا ہے نا، 16 درجے کراس کر کے 17ویں درجے پر آتا ہے تو اس کے باطن کا اتنا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے کہ حجابات اٹھ جاتی ہیں، اب کرامات کا اس سے ظہور ہونے لگ جاتا ہے۔ دیکھیے ہمارا معیار یہ ہے، ہم کسی کی کرامت کو دیکھیں تو اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں اور پھر ہم اس کی عقیدت بن جاتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔ ہمارے تصور اور خیال میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ولایت کے انتہائی درجے پر فیض یاب ہے، لیکن خواجہ نظام الدین اولیاء کی تفسیر سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی وہ ابتدائی درجات میں ہے۔ آپ اپنے مریدین کو سبق دیتے ہیں، فرمایا جب کشف ہونے لگے اور پھر خلق للعادات باتوں کا ظہور ہونے لگے تو اپنے آپ کو چھپا کر رکھا۔ اس لیے اہل اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ پردہ فاش ہو جائے تو علاقہ چھوڑ جاتے ہیں، دوسرے علاقوں میں منتقل ہو جاتی ہے، یہ چھپنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ کیوں چھپے؟ آپ فرماتے ہیں اگر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئے نا تو پھر ترقی نہیں ہوگی، بات یہی ختم ہو جائے گی، آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اس لیے کوشش کریں چھپانے۔ اور پھر خواجہ صاحب نے یہ تفصیل کے ساتھ ساتھ جو اہل اللہ ہیں ان کے مراتب کے اسماء بھی بیان کیے کہ فلاں درجے پر جائے گا تو اس نام سے پکارا جائے گا، فلاں درجے پر جائے گا تو اس نام سے پکارا جائے گا۔
غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، مختلف، مگر میں ان ناموں میں سے ایک نام کو لینا چاہتا ہوں، وہ ہے اوتاد۔ اوتاد کا اگر ہم عربی لغت کی روح سے ترجمہ کرتے ہیں نا تو یہ وطن سے ماخوذ ہو جاتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کلی۔ کیل کو وطن کہتے ہیں عربی زبان میں، جو دیوار میں ٹھوسی جاتی ہے، لکڑی میں ٹھوسی جاتی ہے، اور وہ چکی ہوتی ہے نا، پرانے دور کے اندر گھروں میں ہوا کرتی تھی، آج کل شاید کسی کے گھر میں دستیاب بھی ہو۔ خواتین پرانے دور میں ہاتھ سے گندم پیس لیا کرتی تھی، آٹا بنا لیا کرتی تھی، چکی۔ اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک نیچے ہوتا ہے، ایک اوپر کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے درمیان میں بھی ایک لوہے کی کیل ہوتی ہے، اسے بھی عربی زبان میں وطن کہتے ہیں، جو اوتاد سے ہے، کلی۔ تو اس کا مادہ بھی وہی ہے۔ اس کلی کی خوبی دیکھیے، اگر وہ چکی کے وزن میں صحیح سمت پر گڑی رہے تو پھر چکی کے اوپر والے پارٹ کا نچلے پارٹ سے تعلق جڑا رہتا ہے۔ اگر کلی نکال لو تو اوپر والا پارٹ اس طرف ہوگا، نیچے والا اس طرف ہوگا۔ اچھا، پھر کوئی آدمی سمجھدار ہو وہ کلی نکال دے اور پھر اس کے اندر اناج ڈال کر، گندم ڈال کر اس کی پیسائی شروع کر دے تو آٹا بنے گا؟ نہیں بنے گا، وہ کام نہیں کرے گی۔ وہ کام کے قابل تب ہوتی ہے جب اس کے وسط میں کلی موجود ہوتی ہے۔ اور جب خواتین جو ہے وہ آٹا پیس لیا کرتی، بنا لیا کرتی، گندم پیس لیتی، تو عموماً عادت ہوتی ہے کہ اس کو جھاڑ کر صاف کر کے رکھا جاتا ہے، تو اس کا پارٹ اتار کر ایک سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو کلی کے متصل کچھ دانے بچے ہوئے ہوتے ہیں جو پیستے نہیں۔ کبھی آپ نے ان پر غور کیا؟ کلی جو اوتاد کے معنی میں آ رہی ہے، اس کا ایک کمال یہ ہے کہ اس کا اوپر والے سے بھی تعلق ہے اور نیچے والے سے بھی، وہ ایک رابطے اور تعلق کا کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس کی دوسری خوبی اور کمال یہ ہے، اس کو چکی کو چلاتے ہوئے جب اس کے اندر اناج گندم ڈالی جائے تو وہ دانہ جو کلی سے دور ہٹ جائے گا وہ دونوں پارٹوں کے وسط میں آ کر پس جائے گا، آٹا بن جائے گا، اور وہ گندم کا دانہ جو کلی سے چپک جائے گا وہ پیسنے کے عذاب سے بچ جائے گا۔ تو اس کی خوبی یہ ہے کہ جو اس سے گلے مل جائے، اس کلی کا دامن تھام لے، وہ بھی پسنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اولیاء کاملین کا ایک درجہ ہے اوتاد۔ اوتاد وہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کے دامن سے میرے جیسا خطا کار بھی وابستہ ہو جائے تو اللہ کے قہر و غضب سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے رب نے فرمایا ان سے تعلق جوڑے، اگر آپ کا تعلق ان سے جوڑ گیا نا تو خدا کے قہر و غضب سے بچ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک امام شافعی کے شاگردوں میں سے ہیں آپ، امام مالک کے شاگردوں میں سے عبداللہ بن مبارک، اور امام شافعی کے استاد بھائی ہیں۔ جہاں ولایت کے حوالے سے جب لسٹ تیار ہوتی ہے تو عبداللہ بن مبارک کا نمایاں نام آتا ہے، تو اگر وہاں علماء کاملین کے حوالے سے اگر تذکرہ ہو تو آپ کا ذکر سب سے پہلے آیا کرتا ہے۔ یعنی ولایت کے اندر بھی آپ نمایاں مقام رکھتے تھے، علم و فن کے اندر بھی آپ نمایاں مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک مرتبہ ایک دہلیے سے مناظرہ ہو گیا تھا، اور دہلیہ تو خدا کا منکر ہے، جو خدا کو نہیں مانے گا، ظاہر وہ رسول کو نہیں مانے گا، وہ قرآن کو نہیں مانے گا، وہ حدیث کو نہیں مانے گا۔ آپ اس کو سمجھائیں گے تو قرآن حدیث پڑھ کر تو نہیں سمجھا سکتے۔ وہ کہتے ہیں تمہارے قرآن کو تو میں مانتا نہیں، تو آپ میرے سامنے قرآن کی آیت پڑھیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کو عقل و خرد سے، عقلی دلائل سے سمجھانا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے بہت دلائل دیے، مگر اس کی کھوپڑی میں ایک دلیل ہی نہ گھسنے پائی، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا، وہ اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اسے چیلنج کر دیا، اور میں آگ جلاتی ہوں اور اس آگ میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں، تو بھی لگا، جو جل جائے گا جھوٹا ہوگا، جو بچ جائے گا وہ سچا ہوگا۔
اب تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اب تو کوئی فرق نہیں گا، نقد سودا ہے۔ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آگ جلا دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جب آگ کے قریب گئے نا تو آپ کو خیال آیا کہ یہ ہے تو دشمن خدا و رسول، کہیں یہ بھاگ نہ جائے، تو آپ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بھی اپنے ساتھ آگ میں کھینچ لیا، اور جب کھینچ کر لے گئے آگ کے اندر، مگر چشم فلک نے نظارہ دیکھا کہ آگ نے نہ عبداللہ بن مبارک پہ اثر کیا نہ دہریے پہ، دونوں سلامت رہے، آگ سے دونوں واپس آگے باہر نکل آئے، مگر فیصلہ تو یہاں بھی نہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک خاموشی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، مگر افسردہ تھے، رنجیدہ تھے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ رات کو جب سوئے نا تو کروٹیں بدل رہے تھے اور عرض کرتے ہیں باری الہ میں تو تیرا ماننے والا، یہ تیرا دشمن، میں تیرے محبوب کا امتی نام لیوا، یہ تیرے محبوب کے دشمنوں میں سے ہے، منکر ہے اللہ، تو نے مجھے بچایا یہ تو سمجھ میں آتی ہے، اس بدبخت کو تو نے بچا لیا یہ سمجھ نہ آئی۔ سوئے تو کوئی کہنے والا خواب کی حالت میں انہیں آ کر بتاتے، عبداللہ تو نے یہ تو دیکھا کہ دہریے نے آگ نے دہریے کو نہ جلایا، یہ نہ دیکھا کہ اس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا۔ فرمایا اگر تو حق اور باطل میں امتیاز کرنا چاہتا تھا، جھوٹ اور سچ میں تمیز چاہتا تھا، دنیا کو حقیقت دکھانا چاہتا تھا، تو اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا نا، پھر دیکھتے کہ آگ اسے جلاتی ہے یا بچاتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا جو اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ خدا کے قہر و غضب سے بچ جاتا ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل التصوف، جو چاہتا ہو نا کہ اللہ کے قرب میں آئے تو فرمایا اسے چاہیے کسی اللہ والے کے قرب میں آئے۔ یہ اللہ والوں کی جو کجیری ہوتی ہے نا یہ خدا کی قرب کا باعث ہوتی ہے، کسی اللہ والے کے قرب کے اندر آ جائے، اس قرب سے اس کا قرب نصیب ہو جائے۔ اور اسی حدیث کی وضاحت کی ہے عشاق کے امام حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نہانے کی غرض سے غسل خانے میں داخل ہوا تو میرے ایک دوست نے خوشبودار مٹی لا کر مجھے دی۔ آج کل تو یہ صابن آ گئے نا خوشبودار، پہلے دور میں مٹی ہوتی تھی جسے ملتانی مٹی کہتے ہیں، اس میں کوئی خوشبو ملا دی جاتی تاکہ خوشبودار ہو جائے اور اسی سے بدن کو صاف کیا جاتا تھا، بالوں کی صفائی ہوتی تھی، نہاتے وقت وہ مٹی سر پہ ملیا کرتے تھے۔ تو فرمایا اس نے لا کر دی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے سنا کہ اس کی مہک کیسی ہے، خوشبو کیسی ہے، میں نے اپنے ناک کے قریب کیا اور سنا اس کی خوشبو نے میرے دل و دماغ کو معطر کر دیا۔ تو سعدی زبان قال والا نہیں تھا، زبان حال والے بھی تھے، تو پھر آپ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گئے، زبان حال کی دنیا میں، اور مٹی کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا ہوا ہے اس کو، اور مخاطب کر کے اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بتا تو مشک ہے یا عنبر، تیرے دل لبھانے والی خوشبو نے تو مجھے مست کر دیا۔ سعدی کہتے ہیں میں نے مٹی سے سوال کیا، اب میرے جیسا سوال کرتا تو شاید مٹی بولتی بھی صحیح تو میں سمجھ نہ سکتا۔ آگے تو شیخ سعدی تھے جو قال بھی جانتے تھے، حال بھی جانتے تھے۔ آپ فرماتے مٹی بولی، میں نے سوال کیا، سعدی کیا جواب دیا اس نے کہا کہ مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں سعدی من کلے ناچیز بوتا ولیکن مدتی باگل نشیستا جمال ہم نشیز در من اثر کر ودرنا من ہما خاکم کے ہستم۔ کہا کہ سعدی تو سچ کہتا ہے، میں ہوں تو وہی ادنا اور حقیر سی مٹی، معمولی سی مٹی ہوں، لیکن راز یہ ہے کہ میرے اوپر پھول کا پودا ہوگا تھا، وہ خود جو معطر تھا اس ہم نشی نے مجھے بھی معطر کر دیا۔ تو سعدی کہتے ہیں اگر گناہگار نیکوکار کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جائے نا وہ تو نیک ہوتے ہیں، بدکاروں کو بھی نیک بنا دیتے ہیں، وہ خود جو معطر ہوتی ہیں تو ہم جیسے گدلے لوگوں کو بھی معطر کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا انہی کی مائیت اختیار کر، بس پھر نفس کمال لدھی، انہی کے قرب میں چلا جا، یہ خود بھی نیکوکار ہیں تجھے بھی نیکوکار بنا دیں گے۔ آخر کے اندر قرآن آیت سے اس بات آپ کو گوش گزار کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ جب درد ذہن کی انہیں تکلیف ہوئی نا، بچے کی پیدائش کا وقت ہو گیا، تو آپ اپنے گھر سے اٹھی اور پھر آپ جو ہے وہاں سے اٹھ کر ایک جنگل میں چلی گئی، کیونکہ آپ کو آری تھی، شادی شدہ نہ تھی، حکم ربی سے آپ عاملہ ہو گئی تھی، اور انہیں عجیب سا لگا کہ میری شادی نہ ہو، کسی مرد سے میرا رابطہ اور تعلق نہ ہو، اور بچہ پیدا ہو جائے تو قوم تانا تو دے گی، متہم تو کرے گی، مارے شرم کے آپ جنگل کا رخ کر لیتی ہیں۔ جب جنگل میں پہنچی، تنہائی کا عالم ہے، اور پھر بچے کی تکلیف کا، پیدائش کی تکلیف، وہ تو اس ماں کو خبر ہوتی ہے جو بچہ جنم دیتی ہے کہ وہ عورت موت کے منہ سے ایک مرتبہ پھر نکل کر واپس آتی ہے۔ اب گھبرا کر بولتی ہے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی، دنیا میرا نام بھی بھول چکی ہوتی، اور میں بھولی بصری داستان بن چکی ہوتی، کوئی مجھے نام تک نہ یاد رکھتا، میں اس درد ذہن کی تکلیف کو نہ سہتی، اگر زندہ نہ ہوتی تو تکلیف بھی نہ ہوتی۔ جب گھبرا کر بولی تو قدرت کی طرف سے دستگیری کر دی گئی۔ قرآن فرماتے ہیں، ہم نے کہا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا وہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا۔ آپ نے کہا مریم گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، اس بے صبری کا اظہار نہ کر، پاؤں کی اپنے پاؤں کے ٹھوکر زمین پر مر تو مار، تو قدرت کا کرشمہ دے، ابھی ٹھنڈا پانی کا چشمہ ابلنے لگ جائے گا۔ حضرت بی بی مریم نے پاؤں کی ٹھوکر زمین پر ماری تو چشمہ ابلنے لگ گیا، پھوٹ پڑا چشمہ پانی کا۔ رب کی طرف سے اشارہ بنا وہ دے کھجور کا تنا۔ ویسے کہا جاتا ہے کھجور 10-12 سال میں مشکل سے تیار ہو جاتی ہے، خشک ہو جائے تو دوبارہ زندہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ رب نے فرمایا خشک تنا اس کو دیکھ، جا کر ہاتھ لگا، سرسبز و شاداب ہو جائے گا، ابھی اس پر کھجوریں لگ جائیں گے، پک کر گر بھی جائے گی۔ مریم تازہ کھجوریں کھانی، پانی پی لے، مشکل کشائی ہو جائے گی۔ حضرت بی بی مریم نے جا کر ہاتھ لگایا، آنن فانن سرسبز و شاداب ہو گیا، کھجوریں لگ گئی، دیکھتے دیکھتے پک کر گر بھی گئی، اٹھا کر کھائیں، واپس آئیں، چشمے سے چلو پانی کا بھرا پیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ وہ حسن و جمال کا پیکر قرآن کہتے ہیں فَقُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، اس نازنین بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا لے، آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ عزیزان گرامی دیکھیے، حضرت بی بی مریم ولیہ ہے، نبیہ نہیں ہے۔ اگر وہ سوکھے تنے کو ہاتھ لگائے تو سرسبز و شاداب بھی ہو جاتا ہے، پھل پھول بھی لگ جاتے ہیں، اٹھا کر کھائیں تو مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اگر حضور کی امت کا کوئی ولی ہو اور اس کی کچہری میں کوئی میری جیسا بدکار انسان بھی پہنچ جائے اور اس اللہ والے کی نگاہ کرم پڑ جائے، تو میرا عقیدہ کم از کم یہ ہے کہ اس گندے دل کو رب العزت اس نگاہ سے پاک بھی فرما سکتا ہے، اور اس ولی کی نگاہ کرم سے اس دل پر معرفت کے پھل اور پھول بھی لگ سکتی ہے، اور ان کی نگاہ سے مشکلیں بھی آسان ہو سکتی ہیں۔ یقیناً ایسے لوگ تعریف کے قابل ہی ہوا کرتے ہیں، اس لیے رب العزت نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا انہیں خوف بھی نہیں ہوتا اور یہ غم زدہ بھی نہیں ہوتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے محبوب مقرب بندوں کی معیت و رفاقت نصیب فرمائے، اور آج کی میری اور آپ کی اس محفل پاک میں حاضری ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش اور نجات بنائے۔ اب جناب آپ نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، اللہ کریم انہیں دین دنیا کی جمیل نعمتیں اور راحتیں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ